ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی برائی علانیہ طور پر زبان پر لائی جائے، جس کو غیبت کہتے ہیں، کہ پیٹھ پیچھے آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے، الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم ہوا ہے۔ تو اب ظالم جو ہے اپنا حق لینے کے لیے، اور مظلوم جو ہے اپنا حق لینے کے لیے اور ظالم کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگر عدالت میں جاتا ہے یا کسی صاحب اختیار کے پاس جا کے اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئی، کیونکہ یہاں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بعض صورت علماء نے لکھی ہے کہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی جہاں واقعی ضرورت ہے اور کسی کے ضرر سے، نقصان سے جو ہے بچنا ہو، تو وہاں جو ہے کسی کی برائی کرنے کی جو ہے ضرورتاً اجازت ہوتی ہے۔ جیسے اس کی کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے کسی کی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، اب وہ لڑکے کی جو ہے حالات جاننے کے لیے اس کے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے پوچھتا ہے، تو اگر لڑکے کے اندر واقعی کوئی ایسا عیب ہے وہ اس پر مطلع کر دیتے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہا ہے، آپ سے مشورہ لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ دیانتدار نہیں ہے، وہ مال غبن کر لیتا ہے، ہڑپ لیتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا دینا، یہ بھی جو ہے غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر رد کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کرام پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جیسے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان ضروری ہے، اور اب جو ہے نجات صرف اسلام میں منحصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو ہے نجات منحصر ہے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے بھئی تمام ادیان کا احترام ہے، تمام ادیان ہی صحیح ہے، تو بھئی اگر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلام نے جو غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ظاہری طور پر ان سے حسن سلوک کیا جائے، بشرطے کہ وہ آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو، اور ضرورت کے وقت ان سے معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں، اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن تمام ادیان صحیح ہیں اور تمام دینوں کے ادیان کا احترام، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب قبول ہیں اور آخرت میں سب کی اب نجات ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ قرآن کریم کی جو ہے اتباع کریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر جو ہے عمل کریں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود کے اس دعوے کا رد فرمایا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور ان کو سولی دے دی تھی، تو قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے، اور اس کی تفصیل تیسرے سپارے میں آ چکی ہے کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا اور اپنا ایک آدمی اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب جو ہے اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ یہود کو مرنے سے پہلے یعنی کہ جب ان کی موت کا وقت ہوگا، تو کیونکہ جب موت کے وقت جو ہے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، آخرت کے احوال نظر آنے لگتے ہیں، تو یقین ہو جائے گا یہود کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ سولی دی۔ اور نصارہ صحیح طور پر ایمان لائیں گے عیسائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصارہ جو ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ خود ہیں، اور بعض کہتے ہیں تیسرا نظریہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور جبریل امین ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے، تو یہ بھی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے جو ہے رسول ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ لیکن دین کے اندر غلو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ غلو کہتے ہیں کہ دین میں جس چیز کی جو حد ہے اس سے تجاوز کر جانا۔ یاد اس کی شریعت میں کئی مثال ہیں، صدقہ خیرات کرنا کتنا محبوب عمل ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنا صدقہ خیرات کریں کہ خود کنگال ہو جائیں اور پھر بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنے لگیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ حدیث میں فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی تم غنی رہو۔ تو اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ساری رات نوافل پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں جو ہے
اللہ کا رسول اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ تو دین حکم دیتا ہے اعتدال کا، ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا۔ اہل کتاب کیا ہوا کہ یہود جو ہے وہ انبیاء کرام کی انہوں نے توہین کی، بعض انبیاء کو قتل بھی کیا، اور نصارہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ جو ہے وہ ایک تمہارا وہی خدا ہے، وہی معبود ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ معبود جو ہے وہ تین کا مجموعہ ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے کہا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عار نہیں ہے، وہ اس میں اپنا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ عبدیت ایک اعزاز ہے، ایک شرف ہے۔ اور یہ جو ہے بندہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس سے بڑا اس کا کیا اعزاز ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی عار نہیں ہے، اور تم جو ہے عار محسوس کر لو۔ آگے آخر میں سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وراثت کا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، نہ ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں اور نہ ان کے جو ہے وہ بیوی بچے ہوتے ہیں، صرف بھائی بہن ہوتے ہیں، تو اس کو عربی میں کلالہ کہتے ہیں۔ تو ان کی وراثت اس طرح تقسیم ہوگی کہ اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا، دو بہنیں یا اس سے زیادہ تو 2/3 ملے گا جتنا مال چھوڑا اس میں سے، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو 2/1 جو ہے تقسیم ہوگا، بھائی کو دگنا ملے گا۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ عربی کے اندر جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں، کہ عیسائیوں نے جو ہے خواہش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے لیے جو ہے دسترخوان اتار دے آسمان سے، اس وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو۔ دیکھیں دین اسلام کے اندر وعدے اور معاہدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت ہے۔ وعدہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور جو دونوں طرف سے ہو وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے بھی ایک معاہدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی محبت اور عظمت کو سب کے اوپر غالب رکھنا، اور اس کی اطاعت سب پر مقدم رکھنا۔ حدیث میں فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس فعل اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس پہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اور بدلے میں اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، اور آخرت میں جو ہے جنت کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور بندوں کا بندوں سے معاہدہ آپ جانتے ہیں کہ تجارتی معاملے بھی ہوتے ہیں، اور جیسے میاں بیوی ہے تو ان کا بھی ایک دوسرے سے ایک معاہدہ ہو گیا۔ دیکھیے وعدہ اور معاہدے میں الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ آپ کسی ملک کا ویزا لے کے جاتے ہیں، تو یہ ویزا لے کے جب گئے تو یہ بھی معاہدہ ہو گیا کہ وہاں پر جتنے انتظامی قوانین ہیں اس کی آپ پاسداری کریں گے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول بتایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ظلم اور زیادتی کے کاموں میں۔ آج اگر معاشرہ اسی کے اوپر آ جائے، دیکھیں کوئی ایک شخص جو ہے وہ چوری کرنے پر اقدام نہیں کر سکتا، کوئی ایک شخص ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، ہوتا یہ ہے کہ ایک کرتا ہے دوسرا اس کا ساتھ دیتا ہے، تیسرا اس کا ساتھ دیتا ہے، ایک جماعت ایک جتھا بن جاتی ہے جو لوگوں کو پھر تکلیف دیتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم اس کی مدد مت کرو، ہاں اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر بکثرت حلال حرام کے احکام آئے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پر مردار حرام ہے جو اپنی موت مر جائے، اور مردار کے حکم میں وہ تمام جانور آ جائیں گے جن میں شرعی ذبح کی شرائط نہ پائی جائے، یا اگر شکار ہے تو جو شکار کی شرائط ہیں جواز کی اس میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔ اسی وجہ سے قرآن نے مثالیں دی والمنخنقہ، وہ جانور جس کو گھلا گھوٹ کے مار دیا گیا ہو، جو ٹکر سے مر جائے۔ آج بھی دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلم ممالک میں عجیب طریقے رائج ہیں، اور جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بڑا ظلم ہے، اور ان کی 4 میں سے 3 رگیں نہیں کٹتی جو شرعی ذبیحہ کے لیے جو ضروری ہے۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ میدان عرفات میں تھے، جمعے کا دن تھا، اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، اور یہ آیت جو ہے آخری آیاتوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا احکام کے اعتبار سے، حلال اور حرام کے جتنے احکام تھے وہ قرآن و سنت میں آ گئے۔ البتہ دین مکمل ہو گیا احکام کے اعتبار سے اور اصول و ضوابط کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن نے بتا دیا سود حرام ہے، اور ایسے اصول و ضوابط جو ہے ذکر کر دیے کہ قیامت تک نئی شکلیں آئیں گی، لیکن علماء کرام ان اصولوں کی روشنی میں امت کے سامنے حل پیش کر دیں گے کہ دیکھو یہ صورت سود میں اور ربا میں شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے۔
یہ صورت جوئے میں شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے دین مکمل ہو گیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی کہ تمہارے دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا، اب میں صرف اسلام پر راضی ہوں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ آخرت میں نجات چاہیے، تو نجات اگر چاہیے تو وہ صرف دین اور دین اسلام پہ منحصر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ احل لکم الطیبات، آج کے دن میں نے تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اور وما علمتم من الجوار، شکار کی شرائط ذکر کی ہیں کہ اگر کسی جانور کو چھوڑتے ہو شکار کرنے کے لیے تو 5 شرائط ہیں۔ ایک شرائط یہ ہے کہ اس کو چھوڑا بھی ہو شکار کرنے کے لیے، خود شکار کر کے لایا تو وہ حلال نہیں ہوگا، تم نے چھوڑا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جانور سیکھا ہوا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار جس کا کر رہا ہے تو اس کو اس میں سے کھانا شروع نہ کر دے، بلکہ اس کو زخمی کر کے بس چھوڑ دے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو چھوڑتے وقت جو ہے تم نے جو ہے بسم اللہ پڑھی ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس نے زخمی بھی کیا ہو، دھاری جیسے اپنے نوکیلے دانتوں وغیرہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جو خالص اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، بشرطیکہ کہ وہ ساری شرائط پائی جائیں، 4 میں سے 3 رہ کے اس کی کٹ جائیں، اور جو ہے انہوں نے اس وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ اصلاً یہود و نصارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی یہود و نصارہ ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرتد نہ ہو، یعنی کہ خدا نہ خواستہ کوئی پہلے مسلمان تھا پھر یہودی نصرانی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ شروع سے ہی یہودی نصرانی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مذہب کے بنیادی عقائد کے اوپر اس کا ایمان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے نصارہ عیسائی جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے، وہ جو ہے خدا کی ذات کے بھی منکر ہو گئے، تو پھر ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح حلال قرار دے دیا قرآن نے، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں، بعض چیزیں حلال تو ہوتی ہیں لیکن بلا ضرورت اس کا اقدام کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں وقتی طور پر جو ہے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح پر پابندی عائد کی تھی۔ اس کی وجہ یہ اب دیکھ جیسے مثال طور پر ملک پاکستان ہے الحمدللہ، یہاں پر تو مسلمان عورتیں بکثرت موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی یہودی نصرانی خاتون سے نکاح کرنے کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل اللہ معاف کرے فتنے بھی بہت ہیں، لوگ دین سے دور ہیں۔ اب اگر آپ کسی جو ہے یہودی نصرانی عورت کو لے کر آ گئے، اس کی صحبت کا آپ پہ بھی اثر ہوگا، آپ کی اولاد کے اوپر بھی برے اثرات آئیں گے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، مسح کر لو، اور پیر جو ہے ٹخنوں تک دھو لو۔ اور امت و محمدیہ پر اللہ پاک نے خاص فضل فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور پانی میسر نہیں، یا پانی تو میسر ہے یا تم بیمار ہو، تو فرمایا کہ تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں پاک کر دوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کی مٹی کو پاک کر دیا کہ عذر کے وقت، ضرورت کے وقت کہ وہ مٹی سے تیمم کر لیں تو وہ جو ہے وہ پاک شمار کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہود اور نصارہ پر رد کیا ہے، یہود اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ دیکھیں یہود کو تو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد میں سے، اور جو ہے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب چاہے کیسے ہی بدعمل کریں، عہد شکنی کریں، انبیاء کرام کو تنگ کریں، اور جو ہے غلط مسائل بیان کر کے رشوتیں بٹوریں، لیکن ہم تو بھائی جنت میں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر اللہ کے تم محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر تمہیں رسوا کیوں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی بولے میں تو سید ہوں اور میں جو ہے فلاں صحابی کی جو ہے اولاد میں سے ہوں، تو یہ نسبتیں بڑی مبارک ہیں، لیکن یہ جب کام آئیں گی جب کہ انسان کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ حدیث شریف میں واضح ارشاد فرما دی کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا نسب جو ہے اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ بھائی عمل کرتے رہنا ہے، اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اور یہی بات آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سے فرمائی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو ظالم ہوں اور مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ماریں، ڈاکہ زنی کریں، اور اسی کے اندر جو ہے جو اغوا کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر علماء نے فرمایا شامل ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ پکڑ میں آ جائے تو ان کو قتل کرو، ان کو سولی دے دو، ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ دو، اور فرمایا کہ ان کو جو ہے قید میں ڈال دو، اور حاکم وقت جو ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو ہے سزا دے سکتا ہے۔
اور بعض فقہاء نے اس کی تفصیل یہ کی کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس نے مال بھی لیا ہے، ڈاکو نے مال بھی لیا ہے اور اس شخص کو قتل بھی کر دیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سولی قتل کر کے سولی دی جائے گی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کر دے تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قتل تو نہیں کیا، جو بیشتر پیش آتی ہے کہ قتل وغیرہ تو نہیں کیا لیکن مال لوٹ کے چلے گئے، تو اگر یہ پکڑ میں آ جائیں تو ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹے جائیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ نہ قتل کیے نہ مال لیا بلکہ ڈرایا دھمکایا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ہے قید کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو اگر انہوں نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی تو ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔ فرمایا کہ یہ ان کی جرم کی جو ہے وہ سزا ہے۔ دیکھیں اسلام نے جتنی بھی یہ سزائیں رکھی ہیں اس میں معاشرے کا جو ہے امن و امان پنہا ہے۔ آج غیر مسلم جو ہے بڑے اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھو اتنی سخت سزائیں ہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہے صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ انہوں نے مسلمان پر کتنے مظالم کیے اور آج کل بھی فلسطین پہ مظالم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ دیکھو اگر کسی قاتل کو بدلے میں قتل کرو گے تو یہ اس کے اندر حیات ہے، یعنی کہ معاشرے امن و امان معاشرے کے اندر قائم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک دو چوروں کا ہاتھ کٹے گا تو کس کی ہمت ہوگی کہ وہ چوری کرے؟ جب ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں برخلاف کریں گے تو کس کی ہمت ہوگی کہ وہ ڈاکہ زنی کریں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات ارشاد فرما دی کہ ایمان والو یہ سمجھ لو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کی آپس کی بھی اختلافات ہیں لیکن یہ تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ اور آگے قرآن نے کہا ناراضی کا ظرفیہ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آج مسلمان جو پس رہے ہیں، مسلمانوں کا جو حالات ہیں وہ قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کی غلامی سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ آج ہم جو ہے وہ یورپی ممالک کو جو ہے ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نصارہ کے اوپر رد کیا ہے کہ نصارہ کے اندر جو ہے وہ 3 فرقے ہو گئے تھے، ایک نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ وہی خدا ہیں، اور ایک نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ گڑھا، عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ 3 کے مجموعے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبریل امین، اور ایک یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابن اللہ، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ پاک نے رد کر دیا اور بڑے آسان طریقے سے سمجھایا کہ کان یاکلان الطعام، کہ بھائی حضرت عیسیٰ ان کی جو والدہ حضرت مریم ہے وہ تو کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، صمد، کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں، اور تمام انسان جو ہے وہ اس کے محتاج ہے۔ اور اللہ نے واضح کہہ دیا لقد کفر الذین، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں، یہ خدا جو ہے 3 میں کا 3 ہے، اور قرآن نے واضح کہہ دیا یہ جو ہے بالکل کفر یہ بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ وہ تمام احکام امت تک پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کیے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے فرمایا یقیناً آپ نے دین پہنچا دیا، اور اب یہ ذمہ داری جو ہے امت محمدیہ پر آ گئی ختم نبوت کے طفیل، کہ خود بھی دین پر عمل کرنا اور لوگوں تک جو ہے دین کی محنت کرنا، اور اس کو مشن اور مقصد سمجھ کے جو ہے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، خانقاہ کی شکل میں ہو، تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، لیکن اس امت کا یہی کام ہے کہ خود بھی دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی فکر کریں۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود اور نصارہ پر رد کیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بات تھی کہ برائی کھلے عام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا۔ تو دیکھیں ایک معاشرے کے اندر اگر کھلے عام برائی ہونے لگے تو یہ تو برا ہے، لیکن جو برائی کر رہے ہیں، جو نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ برائی سے نہیں روک رہے تو وہ بھی مجرم ہیں۔ وہ جس طرح مجرم ہے کہ عملی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو دوسرے اس لیے مجرم ہیں کہ وہ جو ہے ان کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک رہے۔ اور حدیث شریف میں واضح ارشاد فرمایا روایات کے اندر کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو اور اس سے روکنے پر قدرت نہیں روکتے تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اپنی عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لیں۔
تو یہ معاشرے میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، دیندار طبقے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے کسی برائی کا ارتکاب کھلے عام ہو رہا ہے تو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کو روکنا، اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے کہ اس برائی کے سد باب کے لیے اقدامات کرنا، یہ جو ہے کہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔